مجھے گاڑی چلاتے ہوئے تقریباً 10 گھنٹے ہو چکے تھے. اب اس سنسان اور اکیلے سفر میں تھکن ہونا شروع ہو گئی تھی. نیند کے جھونکے آنا شروع ہو گئے تھے. اسی وقت میں نے طے کیا کہ اب جو بھی رستے میں ہوٹل نظر آئے گا وہاں رک جاؤں گا. آرام کے بعد صبح سویرے لاہور کے لیے سفر شروع کر دوں گا دوبارہ. میرا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑتا ہے اور اب یہ معمول بن چکا تھا میرا. خیر، مزید 1 گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد جب مجھے ایک ہوٹل نظر آیا تو میں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا. رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے. ہوٹل کے سامنے گاڑی پارک کی اور ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا. دکھنے میں وہ ہوٹل اور اس کے ارد گرد کا ماحول سب نارمل لگ رہا تھا. اپنا سامان نکالا اور میں ہوٹل کے اندر چلا گیا. جیسے ہی ہوٹل کے اندر داخل ہوا تو نظارہ ہی کچھ الگ تھا. جو ہوٹل باہر سے ایک نارمل سا ہوٹل لگ رہا تھا اندر سے اتنا ہی عالیشان تھا. ریسپشن پر پہنچ کر کمرہ بک کروایا اور ریسپشنسٹ سے مجھے روم نمبر 209 کی چابی دے دی گئی. میرا کمرہ 2nd فلور پہ تھا اور لفٹ نہ چلنے کی صورت میں سیڑھیوں سے اپنے کمرے تک جانا پڑا. جیسے ہی 2nd فلور پر پہنچا تو پتا چلا اس فلور کا آخری کمرہ جو کوریڈور کے بالکل آخر میں تھا وہ روم نمبر 209 ہے. اپنے کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے اس کوریڈور کو کراس کرتے ہوئے جانا تھا. خیر، جیسے جیسے اپنے کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا ویسے ویسے مجھے عورتوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں. کیونکہ وہ ایک ہوٹل تھا اور برابر برابر میں کمرے تھے تو ان آوازوں کو اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. دروازہ کھولا اور جب لائٹ چلائی تو کمرہ دیکھ کر اور خوشی ہوئی. اب اپنا سامان وغیرہ رکھ کر منہ ہاتھ دھو کر میں بستر پر لیٹا اور تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں چلا گیا. رات کے کس پہر تیز بارش ہونا شروع ہوئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا. بس جب آنکھ کھلی تو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی. کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا اور بجلی کی چمکنے کی وجہ سے ہر چند سیکنڈ بعد کمرے میں چند سیکنڈ کے لیے روشنی ہوتی اور پھر اندھیرا. اس طوفان کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ تو گیا تھا پر بستر پر لیٹے لیٹے ہی کھڑکی کے باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے دیوار پر ایک سایہ نظر آیا. پر پھر کچھ سیکنڈ بعد ہی وہ سایہ غائب ہو گیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو کوئی نہیں تھا. وہم سمجھ کر دوبارہ بستر میں لیٹ گیا. ابھی لیٹے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ کمرے میں موجود الماری کے اندر سے کسی کے ناک کرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اٹھ کر فوراً الماری کھولی تو کوئی نہیں تھا. خیر، مجھے لگا شاید اس فلور پر اور بھی کمرے ہیں اور وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو. میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو بس جاتی ہوئی ایک عورت نظر آئی. مجھے لگا شاید غلط کمرہ سمجھ کر انہوں نے نوک کر دیا ہو اور جب اپنی غلطی کا اندازہ ہوا ہو تو واپس چلی گئی. میں نے بھی کچھ پوچھے بغیر دروازہ بند کر دیا. لیکن اس دفعہ جب میں بستر پر لیٹا تو میرا چہرہ الماری کی طرف ہوا تھا کیونکہ مجھے یہ کنفرم تھا کہ وہ ناک کی آواز
اسی الماری سے آئی تھی. ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ کمرے میں مجھے کسی دوسرے کا ہونے کا احساس ہونا شروع ہوا. ایسا لگا جیسے میرے پیچھے ہی کوئی ہے. اس کے سانسوں تک کی آواز مجھے فیل ہو رہی تھی. ابھی یہی سب ہو رہا تھا کہ پھر سے الماری کے اندر سے زور زور سے نوک کرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی. آواز اتنی زور سے آ رہی تھی کہ میں ڈر کے مارے بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا. جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا تو میرے باتھ روم کا دروازہ اس اندھیرے میں ہلکے ہلکے سے خود ہی کھلنا شروع ہوا. اور ایک پوائنٹ پہ ایسا آیا کہ میں نے اس باتھ روم کے دروازے کے پیچھے ایک عورت کو جھانکتے ہوئے دیکھا. یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو رہا تھا. سوچا شاید تھکن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, میں ہیلوسینیٹ کر رہا ہوں. خیر, اپنی دعائیں وغیرہ پڑھ کر دوبارہ سونے لیٹ گیا. اس دفعہ ناکنگ کی آواز بند ہو چکی تھی اور کمرے میں بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی. تبھی الماری کا دروازہ خود کھلنا شروع ہوا. یہ سب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بستر کے سامنے ایک عورت چلتی ہوئی نظر آنا شروع ہوئی, جو بہت تیزی سے واک کر رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت غصے میں ہو. واک کرتے کرتے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اسی جگہ رک گئی اور صرف مجھے دیکھنے لگی. اس وقت جتنی آیتیں مجھے آتی تھیں میں نے زور زور سے پڑھنا شروع کی اور ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھول کر کمرے سے بھاگا. جب نیچے ریسپشنسٹ کے پاس پہنچا اور شکایت کرنا گیا تو اس دفعہ کوئی دوسرا شخص وہاں پہ موجود تھا. میری حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا. اس کو سارا ماجرا بتایا تو اس نے کہا کہ آپ کو اس کمرے کی چابی کس نے دی؟ یہ کمرہ اور اس کمرے میں جانے کے لیے سب کو منع کیا گیا ہے. میں نے اس کو سب کچھ بتایا کہ آپ ہی کے ایک بندے نے مجھے وہ چابی دی ہے. پتا چلا کہ وہ شخص جس نے مجھے چابی دی تھی وہ بالکل ہی نیا اپوائنٹ ہوا تھا, اس کو اس بارے میں علم نہیں تھا. خیر, ہوٹل والوں نے فوراً مجھے دوسرا کمرہ کر کے دیا. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنا سامان باندھا اور لاہور کے لیے دوبارہ سفر کرنا شروع کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ہوٹل کے باہر مجھے اس ہوٹل کے مالک مل گئے. انہوں نے مجھ سے معذرت مانگی اور پھر اس کمرے کی حقیقت بتائی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کمرہ تقریباً 10-11 سالوں سے بند ہے. اس کو جان بوجھ کر بند کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ سیکنڈ فلور پہ بھی ہم کسی کو روم نہیں دیتے, کیونکہ کسی زمانے میں ایک عورت کا اس کمرے کے اندر ریپ اور پھر قتل کر دیا گیا تھا. بقول ان کے اس دن اس سیکنڈ فلور پہ سارے کمرے خالی تھے اور ایک نئے امپلائی کی وجہ سے, اس کی غلطی کی وجہ سے مجھے وہ کمرہ دے دیا گیا تھا. Ladies and gentlemen, friends and fellows,
Welcome to the Late Night Horror Show. Alright folks, ladies and gentlemen, friends and fellows, تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے منہاج علی عسکری and welcome to the Late Night Horror Show. یہ جو واقعہ بھی میں نے شو کی شروعات میں آپ لوگوں سے شیئر کیا، یہ کاشف صاحب ہیں جنہوں نے اپنی ای میل ہمیں بھیجی، اور آج سے تقریباً 8 سال پہلے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جب وہ کراچی سے لاہور کی طرف بائی روڈ جا رہے تھے. اور یہ ہوٹل ملتان میں واقع ہے. ملتان ایک اٹسیلف ایک بڑا ہسٹورک جگہ ہے. جو کہ اپنے کئی سارے مزار کی وجہ سے مشہور ہے. جس شہر کی پہچان اس کے مزار ہوں تو پاسبلٹی ہے کہ اس شہر میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہوں جو انسانی لاجک، سائنس سے بالکل برعکس ہوں. خیر جناب، ہمارے شو میں شامل ہونے کے 5-6 طریقے ہیں جو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اپنے موبائل کے کریٹ میسج یا نیو میسج میں جائیں تو لکھیں KHI اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے اور اپنا SMS بھیج دیں 6278 پہ اپنی حاضری کے ساتھ. بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ہمیں کال کر کے اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں 02134326675 یا پھر 02134326676 پہ کال کر کے ہم سے اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ای میل کیجیے official.minhajaliaskari@gmail.com پہ. ایک اور، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ بہت سارے لوگ ای میل ٹائپ کرنا مشکل سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی آواز ریکارڈ کر کے اپنی آواز میں ہی اپنا واقعہ ریکارڈ کر کے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں وائس نوٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ ہم موجود ہیں، چاہے وہ facebook.com/minhajaliaskari ہو، چاہے وہ twitter.com/minhajaliaskari ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو. You'll find us there. فیس بک پہ جائیے www.facebook.com/minhajaliaskari سرچ کیجیے، آپ کو ہمارا آفیشیل پیج ملے گا. ادھر ایک خاصیت ہے کہ ہم شو کا تقریباً 30-40% جو ریڈیو پہ لائیو جا رہا ہوتا ہے وہ ہم
فیس بک پہ لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگ کے پاس ریڈیو سیٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ فیس بک پہ بھی ہمارا شو سن سکتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ ترین جو ہمارا سوشل پلیٹ فارم ہے وہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل www.youtube.com/منہاج علی عسکری. اس چینل کو جا کے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا, کیونکہ اس سے آپ کو ہماری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی. خیر جناب, بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ای میل کی طرف. میں اپنی جاب کے سلسلے میں پنجاب کے ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں پوسٹڈ تھا. یہ 2007 کی بات ہے, دسمبر کا مہینہ تھا. میں اپنے ایجوکیشنل کمپلیکس میں اکثر رات دیر تک واک کیا کرتا تھا, سائیکلنگ کرتا تھا, یا پھر اپنے دوست کے ساتھ جو میرے ساتھ ہی پوسٹڈ تھا ہم قریبی ٹرین سٹیشن چلے جاتے, وہاں چائے پیتے اور ٹرینز کی آمد و رفت دیکھ کے واپس آتے. میں ٹھہرا کراچی کا, تو اتنی جلدی سونے کی عادت نہیں, جبکہ سردی کی راتوں میں وہاں 8 بجے ہی سناٹا ہو جاتا تھا. میرا دوست مردان سے تعلق رکھتا تھا اور میرا روم میٹ بھی تھا. ہم ایک ہی کوارٹر میں رہتے تھے. اس کوارٹر میں پہلے سے موجود ہمارے ڈپارٹمنٹ کے فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر بھی مقیم تھے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں حسب معمول سرد رات میں کمپلیکس کی ٹریک پہ سائیکلنگ کر رہا تھا. رات کافی گہری ہو چکی تھی, آس پاس سناٹا تھا. کمپلیکس کی خوبصورتی میں اس کا لان بھی اضافہ کرتا تھا. میرا دوست کوارٹر میں ہی تھا. مجھے کافی ٹائم ہو چکی تھی سائیکلنگ کرتے ہوئے. میں نے محسوس کیا کہ میرا دوست باہر نہیں آیا, تو میں نے کوارٹر کی طرف واپسی کی. میرے پہنچنے سے پہلے وہاں شور کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں. جب قریب پہنچا تو ارد گرد کے کوارٹر سے باقی لوگ بھی باہر نکل آئے. اندر سے دوست کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہم سب جلدی سے اندر بھاگے تو باتھ روم سے دوست کی آوازیں سنی. وہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا اور دروازہ باہر سے لاک ہوا تھا. مجھے یہ دیکھ کے بہت پریشانی ہوئی. مجھے دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر سے کوئی دروازہ لاک ہو, حالانکہ اس کمرے میں میں بھی موجود نہیں تھا. خیر, ہم نے دروازہ توڑا. دروازہ لاک تھا, اس کو کھولا اور اپنے دوست کو باہر نکالا. دروازہ کھولا تو دیکھا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور لائٹس بھی آف ہیں واش روم کی. ہم سب نے مل کے جلدی سے اسے باہر نکالا, تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا. اسی اثنا میں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو ساری صورتحال پتہ چلی. وہ بھی کمپلیکس کے ایک حصے میں رہائش پذیر ہی تھے. ان سے مشورہ کر کے ہم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہنچے. وہاں طبی امداد کے بعد ہماری واپسی ہوئی تو دوست بالکل چپ چاپ تھا اور ڈرا ہوا تھا. خیر, ہم نے زیادہ سیریس نہیں لیا اور سوچا کہ شاید لائٹ آف ہو جانے کی ڈر سے یہ شوق میں چلا گیا. لیکن ایک سوال ابھی تک میرے ذہن میں رہا کہ لاک کیسے لگا
پتہ نہیں چلا. وہ دوست کوارٹر میں نہ واپس جانے کو تیار نہیں تھا تو ہم نے مجبوراً اس کی خاطر چارپائیاں باہر لان کے ساتھ بلڈنگ کے شیڈ کے نیچے رات گزارنے اور سونے کا ارادہ کیا. دوسرے ساتھی ہمارے خاطر بھی باہر تھے اور جلدی سو گئے تھے. میں اپنے دوست کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے دھیان بٹا رہا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے اور سو جائے. اور تھوڑی دیر بعد وہ میرے ساتھ والی چارپائی پہ سو چکا تھا. سردی بہت تھی, بلینکٹ میں سکڑ کے سو رہے تھے سب, مگر میری نیند غائب ہو چکی تھی. ابھی میں خیالات میں گم ہی تھا کہ پیاس لگنے پر چارپائی کے نیچے رکھی پانی کی بوتل اٹھانے کے لیے جھکا تو دیکھا لان کے ساتھ جو ٹریک ہے وہاں سفید لباس میں کوئی ہماری طرف آ رہا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ہماری طرف سے گزرا اور جیسے کفن میں لپٹا ہو. میں سکتے میں دیکھ رہا تھا اور حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی بالکل بھی. میں نے اس کا چہرہ دیکھا. وہ عجیب سی مسکراہٹ ظاہر کر کے وہاں سے گزر گیا. اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھالتا دوسری سمت سے دوبارہ اسے آتے ہوئے دیکھا. اب اس کے چہرے پہ غم کے اثرات تھے. اس طرح اس نے چکر لگائے اور میں کسی کو جگانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا. ایک لمحے تو مجھے لگا کہ یہ میرے مرحوم رشتہ دار کی شکل کا بندہ ہے, مگر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. خاص طور پہ اس کا غمگین شکل میں مجھے دیکھ کر جانا اور نظریں میری طرف کر کے گزرنا, میرے روح کانپ گئی تھی یہ سب کچھ دیکھ کے. میں کب سویا کب اٹھا خبر نہیں. دوستوں نے جگایا تو ہوش آیا اور وہ پانی کی بوتل جو رات اٹھانے کی کوشش کی وہ بھی چارپائی کے نیچے موجود نہیں تھی. چلیں جناب, ہماری ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کالر کی طرف. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو سر, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بچے شکر ہے ٹھیک ہے. میرا نام شیرل ہے اور میں نے یہ اپنے بچپن کا واقعہ آپ کو سنانا تھا. اچھا, کافی چھوٹی تھی یہ. ہم لوگ کوئٹہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جاتے تھے تو وہاں ایک اسکول تھا جدھر جو ہماری جو آنٹی تھی وہ پرنسپل تھی وہاں پر, تو ان کو گھر ملا ہوا تھا تو ہم لوگ وہاں گراؤنڈ میں کھیلتے تھے. تو شام مغرب نہیں ہوئی تھی تب تک, تو سارے ہمارے کزنس ہم لوگ کھیل رہے تھے تو ہم نے اسکول کی بلڈنگ سے ایک بلیک سے آدمی کو بہت اسپیڈ میں ہم نے جاتے ہوئے دیکھا اور سارے بچوں نے دیکھا اور سب اس کے پیچھے بھاگے. یہ کون ہے جو اسکول سے نکل کے بھاگا ہے؟ اور جو ان کا ایشین کتا تھا وہ بھی ادھر بھاگا, اس نے بھی دیکھا. لیکن جب ہم ادھر گئے تو وہاں میڈم کا آفس تھا اور ادھر تالا لگا ہوا تھا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا.
اور نہ ہی وہ آدمی نظر آیا کیونکہ وہ پورا بلیک تھا اور جتنی اسپیڈ میں وہ گیا ہے شاید نارمل آدمی نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد جب ہم سارے وہاں چلے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کا ڈاگ تھا وہ جو پیپل کا پیڑ تھا اس کے اوپر منہ کر کے بہت زور سے چلا رہا تھا, مطلب بھونک رہا تھا وہ, اور اس نے ہم لوگوں کو دھکے دینا شروع کر دیا. ہم سارے چھوٹے چھوٹے تھے, ہم لوگوں کو اس نے وہاں سے دھکا دینا شروع کیا اور ہم لوگ ڈر کے مارے. ہم نے جب دیکھا اوپر کچھ بلیک سا شیڈو تھا درخت کے اوپر, اور ہم لوگ پھر وہاں سے بھاگے ہیں. وہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اس وقت تک. تو سب نے کزنس نے اپنے پیرنٹس کو جا کے بتانا شروع کیا. میں بھی اپنی ممی کو بتایا کہ ہم نے وہاں پر کچھ بھوت دیکھا. تو پتہ چلا کہ واقعی میں اس اسکول میں کچھ تھا اس وقت, اور رات کے ٹائم پہ ہمیں کھیلنے نہیں دیتے تھے وہاں پر. بٹ اس کے بعد سے پھر ہم لوگ گئے نہیں ادھر. یہ کون سا اسکول؟ یہ سر میں تو خیر بہت چھوٹی تھی, مجھے وہ معلوم نہیں ہے. یہ کانوینٹ اسکول تھا کوئٹہ کا. اچھا. تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے. اس وقت ہم کافی چھوٹے تھے کہ میری چھوٹی بہن ابھی نئی چلنا شروع کیا تھا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. تو جب ہم بھاگے وہاں سے تو وہ بیچاری بھاگ بھی نہیں سک رہی تھی. تو ہم نے ایک نے اس کی ٹانگیں پکڑی, ایک نے ہاتھ, اس کو ہم لوگ نے لے کے بھاگے ہم لوگ. تو مطلب کافی ہم سب ڈر گئے تھے. اور ان کا جو گراؤنڈ تھا کافی بڑا تھا کہ پیچھے سے گراؤنڈ کے پیچھے جو دیوار تھی وہاں سے پہاڑیاں نظر آ رہی تھی برف سے ڈھکی ہوئی. تو وہ مطلب یہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ہم نے دیکھا وہ کافی لمبا تھا وہ آدمی, اور بہت ہی مطلب بلیک بالکل تھا. پتہ نہیں تھا کہ اس نے کپڑے بھی کیسے پہنے ہوئے کیا, اور وہ کہاں ایک دم غائب ہوا کہ وہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہم کہیں کہ شاید وہ کہیں باہر چلا گیا. تو یہ تھا میرا بچپن کا واقعہ کہ میں نے ابھی تک وہ مجھے یاد ہے, میرے ذہن پہ وہ ہے کہ میں نے وہ دیکھی یہ چیز. وہ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے وہ درخت پہ بھی دیکھا تھا اس کو, یا جی مطلب جی مطلب بچے تھے, ہم لوگ سارے ہی تھے نا. جب وہ ان کا جو ڈاگ بہت زور سے بھونک رہا تھا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی بھاگا نا اس طرف کو, اس نے بھی دیکھا. تو اس کا پھر منہ, ہم لوگ تو دروازوں کی طرف دیکھتے, اس کا منہ جو تھا وہ درخت کے اوپر تھا, مطلب درخت کے اوپر وہ دیکھ رہا تھا. تو ہم نے جب سب نے دیکھا تو اس میں درخت کے بیچ میں بالکل کچھ بلیک سا بالکل شیڈو جیسا نظر آتا. تو ہم لوگ نے پھر وہاں سے دوڑ لگا دی اور کافی دور, مطلب ہم لوگ بہت دور نکل آئے تھے. گراؤنڈ بہت بڑا تھا, اسکول وہ کافی بڑا تھا وہ اسکول. تو پھر ہم لوگ اپنے گھر کی طرف آ گئے کہ ہم نے بولا کہ ہم نے وہاں کچھ دیکھا. تو پھر ہم پر بھی پابندی ہو گئی کہ ہم اس ٹائم پہ وہاں نہیں جائیں گے کھیلنے کے لیے. رات کو باقاعدہ وہاں پر رات کو چلنے کی آواز پورے اسکول میں گونجتی تھی, ٹک ٹک کر کے آواز آتی تھی. تو ہم لوگ جی بولیے. وہ مطلب ہم لوگوں کو یہ بولا جاتا تھا کہ بچے ڈرے نہیں. تو انہوں نے وہاں وہ کوئی پرندہ رکھا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ جی وہ پرندہ جو ہے نا وہ اپنے کیج کو جو ہے نا وہ ناک کرتا ہے وہ اپنی چونچ سے نا, تو اس وجہ سے وہ آواز آتی ہے. بٹ یہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اس کی آواز نہیں تھی, باقاعدہ وہاں پر پورے اسکول میں چلنے کی آوازیں آتی تھیں. چلیں, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ سلیم بات کر رہا ہوں باغ آباد کشمیر سے, اور اس وقت کراچی میں ہوں. اچھا جی بتائیے. سر ایک دن ایک میڈم عائشہ تھی, انہوں نے کال کی تھی, انہوں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تھی کہ انہوں نے جو کتا دیکھا تھا. جی بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک دن ایک میڈم عائشہ نے کال کی تھی آپ کو کہ انہوں نے کسی جانور کو دیکھا تھا, کتا ٹائپ کا, ان کے کسی کزن ہے نا, اور پھر وہ لڑکی بن کے تو پھر وہ ان کے گھر میں کے باہر ان کو تنگ کری تھی.
سر ایسا کشمیر میں بھی واقع ہوا ہے. اچھا, اور یہ آپ ایسا کشمیر میں واقع ہوا ہے. اس کو ہم لوگ گورو مسان بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ گورو مسان اپنی زبان میں بولتے ہیں, پتہ نہیں اس چیز کو کیا بولتے ہیں. یہ کبھی گائے بن جاتی ہے, کبھی بکری, کبھی بلی, کبھی انسان, یعنی دنیا کی ہر چیز یہ بن جاتی ہے. صحیح. رات کے ٹائم پہ یہ ہوتی ہے, 11 کے بعد نکلتی ہے جنگل میں, اور جو اکیلا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے بھاگتی ہوئی آتی ہے, کبھی فٹ بال بن کے, کبھی بلی بن کے, کبھی بکری بن کے, فٹ بال بن کے انسان نا, اس ٹائپ کی چیز بنتی ہوئی آتی ہے. مگر انسان کو کچھ کہتی نہیں ہے, جب تک انسان کے ساتھ چھیڑے گا نہیں جب تک یہ بولتی نہیں ہے یہ چیز. اچھا, تو آپ وہ کیا واقعہ جو شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر میں یہی واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ چیز ہے, اور یہ چیز حقیقت ہے. ہمارے بہنوں کو یہ چیز نظر آئی تھی نا, انہوں نے ہم سے شیئر کی تھی کہ بھائی اس طرح میں جنگل میں جا رہا تھا اور وہاں سے فٹ بال گرتا ہوا آیا میرے پاس. 12-1 بجے کی ٹائم تھا. صحیح. جب فٹ بال کو انہوں نے کک ماری, پھر آگے سے وہ بکری بن گئی, پھر بھیڑ بن گئی. یہی کرتے کرتے صبح کا ٹائم جب ان کے قریب پہنچا نا, تو پھر ایک آدمی بالٹی لے کے دودھ لے کے جا رہا تھا نا, ایسا ٹائپ کا. پھر انہوں نے بولا یار, جی بولے میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر ان کو یعنی ایک آدمی کی شکل نظر آئی نا, ان کے آگے جا رہا تھا. اس دوران وہ رات کے ٹائم پہ چلتے تھے نا لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے تھے, ایک آدمی جا رہا تھا کہ وہ دودھ کی بالٹی اٹھا کے جا رہا تھا. ہم نے کہا یار یہ اس نے رات کو مجھے بہت تنگ کیا, اس سے میں پکڑوں گا. جب صبح ہوئی, آسان ہوئی, آدمی غائب ہو گیا. پھر انہوں نے دوسرے دن دوسرے آدمی سے بات کی, انہوں نے بولا اس چیز کا نام گورو مسان رکھا تھا, کہ کشمیر میں ایسا بولا جاتا ہے گورو مسان. لیکن اس چیز کا کیا نام ہے مجھے سنیں. اچھا چلے خیر, مجھے اچھا بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. خیر جناب, آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اپنی یہ بات سنی ہے. جنات کو میں نے عورت کے روپ میں سنا ہے, بوڑھی عورت کے روپ میں سنا ہے, جانوروں کے روپ میں سنا ہے, مردوں کے روپ میں سنا ہے, بچوں کے روپ میں سنا ہے. پہلی دفعہ میں نے اس کو فٹ بال کے روپ میں سنا ہے. تو فٹ بال اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی جن نے فٹ بال پہ کک ماری ہو, فٹ بال اڑتی ہوئی آئی ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فٹ بال جن ہے. ہو سکتا ہے اس جن نے شرارت کی ہو فٹ بال کے ذریعے. عجیب ہو جائے گی نا بات کہ فٹ بال جو ہے وہ پوزیسڈ ہے. لیکن ہم پاکستانیوں میں ایک خاصیت ہے, مجھ سمیت اپنے لوکل بھائی کوئی بات بتائیں گے نا, مانیں گے نہیں, ہم کہیں گے بیکار بات. لیکن یہی چیز انگریز اچھے الفاظوں میں, اچھی کہانی میں بیان کر دے تو ہم مان جاتے ہیں. ہم مان جاتے ہیں کہ اینابیل نام کی ایک ڈال اس دنیا میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, جو کہ کہا جاتا ہے کہ پوزیسڈ ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ جس مالک کے پاس گئی ہے اس نے اس گھر میں مرڈرز کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جس جگہ وہ گئی ہے وہاں پہ صرف خون بہا ہے. انگریز کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں, اپنا کوئی کہتا ہے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں. خیر, ہماری ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں 02134326675 یا پھر 02134326676 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر کے اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو official.minhajaliaskari@gmail.com پہ اپنی ای میل بھیجیے, یا پھر اپنی وائس نوٹ ریکارڈ کر کے بھیج دیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ای میل ہے جو کہ میں پڑھنا چاہوں گا. منہاج, یہ انسیڈنٹ میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا 2008, لیکن اس میں خود بھی آئی وٹنس ہوں. اس ٹائم پہ میں قرآن حفظ کر رہا تھا, آلموسٹ مکمل ہو چکا تھا. میری عمر تقریباً 12 سال تھی. ہم اس ٹائم بلاک 16 فیڈرل بی ایریا میں ایک گھر میں رینٹ پہ رہتے تھے. یہ کہانی ایکچولی کب سے شروع ہوئی مجھے نہیں معلوم, لیکن میں یہ کہانی آپ کو تب سے سنا رہا ہوں جب پہلا اٹیک میرے بھائی نے مجھ پہ کیا.
ہمارے پڑوس والوں نے اپنے گھر کی چھت پر کبوتر پالے ہوئے تھے، تو اکثر میں مدرسے سے واپس آ کر تقریباً 5 بجے شام کے اپنی چھت سے ان کبوتروں کو یا اس کبوتر بازی کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا. اور ہمارا مکان مالک ان دنوں کنسٹرکشن کروا رہے تھے 2nd فلور کی. ایک دن میں اور میرا بھائی دن کے تقریباً 1 یا 2 بجے چھت پہ کھڑے ہو کے کبوتروں کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک میرے بھائی نے مجھے کہا کہ نیچے چلو فوراً. میں کیونکہ ضدی ہوں تو میں نے منع کر دیا. بھائی نے چھت پہ رکھا ہوا ایک آئرن پائپ میری اٹھایا اور میرے گھٹنے پہ ہٹ کیا، اور اتنی زور سے جس پہ میں درد سے چلا اٹھا. بھائی نے مجھے گود میں اٹھایا اور نیچے لے جانے لگا. سٹیئرز کیونکہ انڈر کنسٹرکشن تھی تو اس طرح لے جانا امپاسبل تھا، لیکن بھائی نے مجھے اٹھایا اور نیچے لے آیا. اوپر مزدوروں نے روکنے کی کوشش کی مگر بھائی زور زبردستی نیچے لائے اور لا کے مجھے روم میں باقاعدہ پھینک دیا. والد صاحب آفس گئے ہوئے تھے اور صرف امی گھر میں موجود تھی. جب امی نے دیکھا تو فوراً آ کر بھائی کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن بھائی نے وہاں رکھی ہوئی کرٹن ریلنگ اٹھائی اور مجھے دوبارہ پیٹنا شروع کر دیا. امی نے روکنے کی کوشش کری تو بھائی نے امی کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ امی دیوار سے ٹکرا گئی. لیکن اس روکنے میں امی نے مجھے کہا کہ فوراً یہاں سے جاؤ اور اوپر سے مزدوروں کو بلا کے لاؤ. میں فوراً اٹھا اور بھاگتے ہوئے چھت پہ مزدوروں کو لے کے آیا اور امی نے مجھے کہا کہ تم اس کے یعنی میرے بڑے بھائی کے سامنے سے ہٹ جاؤ. میں ڈر کے مارے گھر سے باہر جا کے کھڑا ہو گیا اور ہمارا ایک پڑوسی جو ہمارے بہت قریبی ہیں آج بھی ان کو بتایا تو وہیں سے ایک بھائی فوراً آ گئے اور جا کے سنبھالنے لگے. اتنے میں اتفاق سے بھائی کا ایک دوست جو ان سے اکثر ملنے آتے تھے وہ آ گئے اور میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور ان کو سب کہانی بتائی تو وہ اندر نہ گئے بلکہ میرے ساتھ باہر ہی کھڑے رہے. اوپر سے مجھے باقاعدہ چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، بھائی کی اور امی کی، یہاں تک کہ چیزیں اٹھنے کی بھی اور پھینکنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں. روکنے میں وہ گیلری میں آئے اور مجھے دیکھ کر بھاری آواز میں بولے اوپر آؤ فوراً. لیکن امی پیچھے سے بولتی رہی بیٹا اوپر نہیں آنا. اس دن میں نے دوپہر سے لے کے رات تک کا پورا دن گھر سے باہر بیٹھ کر گزارا جب تک والد صاحب نہ آ گئے. ابو جیسے ہی آئے اور مجھے باہر بیٹھا دیکھا تو مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے، تو میں نے ابو کو سب کچھ بتایا. فوراً اوپر بھاگے اور جب ابو اوپر گئے تو میری امی نے ماموں اور نانا کو فوراً کال کر کے بلا لیا جو کہ اسی علاقے میں 2 گلی چھوڑ کے رہتے تھے. سب کے آنے کے بعد سب نے بھائی کو ہاتھ پیر سے پکڑ کے لاؤنج میں بٹھایا ہوا تھا اور ابو دعائیں پڑھ رہے تھے اور بھائی جان توڑ کوشش کر رہے تھے بچنے کی. یہ سب میں نے تب دیکھا جب سب کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد میں اوپر گیا. منہاج سب اس طرح سے کھڑے تھے لاؤنج میں، گھر کے کوئی سٹیئر سے آ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن میں جیسے ہی لاؤنج میں ویزیبل ہوا مجھے یاد ہے بھائی کی خون خار آنکھوں نے اسی ٹائم مجھے دیکھا اور وہ مزید طاقت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے. ان سب باتوں میں ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ کہ ابو کی آواز جیسے ہی آتی تھی بھائی ایک دم سٹل ہو جاتا تھا جیسے انہیں فریز کر دیا ہو. اس طرح پھر ابو نے مسلسل دعائیں پڑھتے بھائی کو قابو کیا
اور پھر اس رات مجھے کہا گیا کہ بیٹا ابھی آپ ماموں کے ساتھ چلے جاؤ, ان کے پاس رہو جب تک سب نارمل نہیں ہو جاتا. مجھے کیونکہ زیادہ نالج نہیں تھی تو میں خوشی خوشی چلا گیا اور تقریباً 1 ہفتے میں وہیں رہا. اس دوران بھائی میرا ہمیشہ پوچھتا کہ یہ کہاں ہے, اس کو بلاؤ, لیکن یہ ساری باتیں وہ امی سے کرتا. امی کچھ بھی ہو جائے اس کو مجھے سامنے اکیلے مت چھوڑ کے جائے گا. خیر, لیکن ان سارے پاگل پن میں بھائی میری والدہ سے ایک بات ضرور کرتا تھا کہ میرے بھائی کو میرے پاس اکیلے چھوڑ کے مت جائے گا یا میرے سامنے آنے نہیں دیجیے گا, کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ میرے پیچھے بہت شدت سے لگا ہوا تھا. خیر, اس معاملے کے 1 ہفتے بعد میں واپس گھر آیا کچھ ٹائم کے لیے, تو بھائی اس ٹائم مارکیٹ گئے ہوئے تھے اور بھائی کے کہنے پر مجھے 12 سال کی عمر میں پہلا موبائل ملا تھا جو بھائی نے مجھے لا کے دیا تھا. خیر, یہ معاملہ چلتا رہا. میں پھر کبھی ماموں کے پاس کبھی امی ابو کے ساتھ رکتا. ایک دن میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا. امی سامنے عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں, کیونکہ مجھے سختی سے آرڈر تھا کہ نظروں کے سامنے رہنا تو میں ڈرائنگ روم میں ہی بھائی بیٹھا ہوا تھا. بھائی آئے, پہلے خاموشی سے قریب آئے, پیار کیا اور اچانک ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے شوکیس کا شیشہ توڑا اور ساتھ میں رکھے واز کو میرے اوپر مارنے لگے. تو امی نے بر وقت نماز توڑ کر مجھے بچایا اور ابو اٹھ کے فوراً آ گئے. تو بھائی بالکل سیدھا ہو گیا جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو. اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ ماموں کے گھر بھیج دیا گیا, لیکن اس بار بھائی نے میرے جانے کے بعد مزید شدت سے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اس کو بلاؤ, ادھر ہی رکھو. پھر جب زیادہ کنٹرول سے باہر ہونے لگا چیزیں تو امی ابو بھائی کو ایک عالم کے پاس لے کے گئے. تو پتہ چلا کہ یہ اثر کسی نے میرے بھائی پہ کروایا تھا اور وہ چیز خاص میرے اوپر ہی حملہ کیا کرتی تھی, لیکن ابو کے ہوتے ہوئے وہ چیز بالکل بے بس رہتی تھی. پھر ہم سب کو ایک ایک گلے میں ڈال کے رکھنے کے لیے تعویذ دیا گیا اور تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد انہیں چینج کر دیا جاتا تھا. ساتھ ساتھ پانی میں بھی ایک پیپر پہ کچھ آیات لکھ کر دی گئیں کہ پانی بھی بوتل میں ڈال کے دیں اور سب اسی سے پانی پئیں. یہ معاملات پورے 1 سال تک چلتے رہے. وہ جو بھی چیز تھی اس نے بھائی کے ذریعے مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. منہاج, ابھی لکھتے لکھتے مجھے رونا بھی آتا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے. رونا یوں کہ میرا بھائی جس کے ساتھ میں ہمیشہ کھیلا کرتا تھا, ہم لوگ ہر وقت ہنسی مذاق کرتے تھے, اب اس کے ساتھ بیٹھتے ہوں تو ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس حادثے کے بعد سے بھائی بہت غصے کا تیز ہو گیا ہے. اور غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ جو بھی تھا جس نے کروایا اور جو آیا اس نے مجھے میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی. ہم آج بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں, بس اس گلی سے ایک گلی چھوڑ کے دوسرے گھر شفٹ ہو گئے ہیں. الحمدللہ اب ہر چیز نارمل ہے. مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ اپنے شو میں شامل کریں گے, لیکن مجھے آج تک اپنے بھائی کے انپریڈکٹیبل بیہیویئر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم چل سکا. خیر جناب, بہت بہت شکریہ. انہوں نے نام اپنا بتانے سے منع کیا ہے, تو لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بڑے بھائی ہیں اور وہ بیچارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر وہ آپ کو مار رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھے گا زندگی میں کہ آپ کا بڑا بھائی آپ کو مار رہا ہے. نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اتنا ظالم نہیں ہو سکتا.
ہاں البتہ کوئی کالا جادو والا چکر ہے تو وہ ایک الگ ہے. خیر جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ مناج بھائی احسن بات کر رہا ہوں کماڑی سے. جی احسن, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یار یہ بتائیے گا, کماڑی جو ہے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ بہت پرانا علاقہ ہے. جی پتہ نہیں کتنا پرانا ہے, مجھے اس کا ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں معلوم, ڈیٹ بھی نہیں معلوم, لیکن یہ آزادی سے پہلے کا ہی ہے. بالکل سر. صحیح ہے. تو آپ ادھر کب سے رہ رہے ہیں؟ سر میں تو اپنی رہائش سے یہاں پر رہ رہا ہوں, مجھے تقریباً 26 سال ہو گئے. 26 سال. تو اس علاقے کا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ پیش کرنا چاہیں لوگوں کے سامنے؟ سر اس علاقے کا تو میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا, لیکن اس علاقے میں آنے کے لیے جو ہے نا بیچ میں ایک روڈ پڑتا ہے ہمارے, اس روڈ کا نام ہے 15 نمبر روڈ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل ہے. کیا نام ہے سر؟ اس روڈ کا نام ہے 15 نمبر روڈ. 15 نمبر روڈ. 15 نمبر روڈ. صحیح. اور آئے دن ہم نے تو دیکھا بھی ہے, یہاں کے بہت سارے لڑکے اس میں جو ہے نا تقریباً جاں بحق ہو چکے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اس روڈ پہ رات کے ٹائم پہ جو بندہ اوور اسپیڈ گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو اس کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ جو ہے نا مطلب اپنی گاڑی سنبھال نہیں پاتا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور آج تک جس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ سارے کے سارے اس دنیا میں نہیں ہے. اچھا, نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اوور اسپیڈنگ سے, تو ہو سکتا ہے اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہو. سر ایک وجہ تو یہ بھی ہے, لیکن ایک ہو دو ہو تو سمجھ آتا ہے, لیکن روزانہ کی بیس پہ ہو, مطلب ایک کے بعد ایک حادثہ ہو تو جو ہے نا یہ تھوڑا پھر عجیب سا ہو جاتا ہے. تو ایسا کیا ہوتا ہے, کوئی مطلب کوئی کیا چیز نظر آتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو ہے نا یہاں پر کوئی مطلب لفٹ دینے کے لیے کوئی ہاتھ دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مخلوق بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ سنا ہے کہ کبھی کوئی جو ہے نا وائٹ کپڑوں میں جو ہے نا قریب سے گزر گیا اور بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا فوراً. اچھا. ہاں لیکن بیسکلی سر میں خود اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو جو ہے نا جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا تھا میں آپ کو وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. اور ایکچولی ہم ہے کوہاٹ کے رہائشی. صحیح. کوہاٹ آپ نے شہر سنا ہوگا KPK کا. بالکل بالکل. تو وہاں پر ایک گاؤں ہے ڈوڈا شریف. صحیح. تو یہ تقریباً 2013 دسمبر کی بات ہے. میں اور میرا کزن سنی, اویس نام ہے اس کو, سنی ہم کہتے ہیں. تو آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ آپ بالکل بولتے رہیے, آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے سر. تو سر یہ بات ہے 2013 دسمبر کی. ہم رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے. ہمارے گاؤں میں ایک بہت پیاری ندی ہے, اس ندی کا نام ہے گرپوسٹ ڈانٹ. صحیح. تو ہمارا اکثر رات میں پلان بنتا تھا کہ ہم اس ندی میں رات میں جا کے نہائیں. تو ایک دن ایسا ہی جو ہے نا ہم رات کے تقریباً 2:30 بجے, میں اویس بھائی, سنی بھائی اور میرا ایک دوست ہے عامر جو وہیں ڈوڈا شریف کا رہائشی ہے, ہم رات میں وہاں نہانے گئے. تو وہ جگہ اتنی دور تھی کہ ہمیں اپنے گھر سے نکلنے کے بعد ایک پہاڑ پار کرنا پڑتا تھا, پھر کہیں جا کے وہ کنارہ آتا تھا جہاں پر ہمیں نہانا ہوتا تھا. سو ہم وہاں پر گئے ایک دن, ہم 13 تاریخ کو ہم وہاں نہائے. رات کے ٹائم پہ جب ہم 2:30 بجے گھر کی طرف آ رہے ہیں, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے ایک پہاڑ پار کرنا پڑتا تھا. تو ہم اس پہاڑ کے اوپر جب گھر ہم واپس آ رہے تھے تو جب ہم اس پہاڑ کے اوپر چڑھے, ایک ڈھلان آتی ہے. صحیح. وہ ڈھلان بڑی خطرناک ڈھلان ہے, اس میں اس کا بندہ جو ہے نا ڈائریکٹ سلپ ہوتا ہے. سو اس ڈھلان کے اوپر ایک بلیک کلر کا گدھا کھڑا ہوا ہے اور وہ بھونک رہا ہے, کنٹینیوسلی وہ بھونکے جا رہا ہے. صحیح. بتاتے ہوئے میرے ابھی بھی جو ہے نا یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو گئے. گدھا ہے اور بھونک رہا ہے. جی, بلیک کلر کا ایک گدھا ہے, وہاں پر وہ راؤنڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کنٹینیوسلی بھونکے جا رہا ہے. اس کی آواز بہت مطلب خوفناک آواز تھی اس کی. اور ہم اس پہاڑ سے نیچے اتر رہے تو بھائی بیچ میں اویس بھائی کو کوئی
शोल्डर की साइड पे कोई जोर से जो ना ऐसा कोई चीज उसको लगती है, हाथ लगता है कि कोई और चीज लगती है, एक्सपायर ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ओवैस भाई को उस टाइम पे बोला, मैंने कहा सनी तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अक्सर जो है ना ऐसी चीजों पे मजाक किया करते थे। सही। तो हमने क्या किया, मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की और सनी भाई के चेहरे पे फेस पे लगाई। तो उसका फेस मैंने देखा तो मिनाज भी आप यकीन माने तो उसका फेस फुल सुर्ख हुआ था, ठीक है। और जब वो लाइट हमने बस सनी भाई के फेस पे लगाई है और तकरीबन 3 से 4 सेकंड गुजरे होंगे, कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी जिसने सनी भाई को राइट साइड से ऐसा शोल्डर से पकड़ा और ऐसा दीवार पे उसको घसीटता हुआ लेकर गया। सही। यकीन माने मिनाज भी उस टाइम पे हमारी जो है ना, हमारी दोनों की हवा निकल गई थी। और देन सनी भाई को कहता हूँ कि भाई कोई सूरत याद आ रही है, सूरत पढ़ो। तो आगे से साहब मुझे कहते हैं कि मुझे कोई सूरत ही याद नहीं आ रही। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे हम तेजी से पहाड़ से नीचे उतरे और अपने घर की साइड पे गए। घर की दहलीज पे जैसे ही पहुंचे तो सनी भाई बेहोश हो चुके थे। तो ये पता नहीं चला कि ये क्या चीज थी, या इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं उधर, या सिर्फ आप? बिल्कुल मिनाज भी पहले भी वहाँ पर ऐसे वाकयात हो चुके हैं और बड़ा जो है ना मतलब कदीम गाँव है, वो पुराने जमाने का बना हुआ है। और जरा आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको डोडा शरीफ के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू हसन, तो ख्याल रखिएगा। थैंक यू मिनाज भाई, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, होप यू आर डूइंग वेल। आई डोंट वांट यू टू मेंशन माय नेम। बेसिकली आई एम फ्रॉम गिलगित, लेकिन पैदा और पली बड़ी मैं कराची में ही हूं। जून 19, 2020 को आपके पास एक ईमेल आई थी फ्रॉम गिलगित, तो मैं उसी पे कुछ इन्फॉर्मेशन और रियलिटी बेस्ड स्टोरी शेयर करना चाहती हूं। मैं काफी महीने पहले ही मेल करना चाह रही थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। लेकिन उस ईमेल को सुनने के बाद अब मेरी हिम्मत जुड़ गई है। मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं कि उन लोगों को क्या कहते हैं, बट मैं कंफर्म करके आपको दोबारा मेल कर दूंगी। उस मेल पे मोहतरमा ने जो जिक्र किया था, आई थिंक बाशु, आई एम नॉट श्योर फॉर वर्ड, इनके बारे में लोकल एरियाज के लोगों में ये फेमस है कि ये लोग वो होते हैं जो इनकेस अगर किसी की जान किसी जिन या इस चीज से रिलेटेड नुकसान हो तो वो उन्हें बचाने में हेल्प करते हैं। हम लोग इन्हें मुख्तलिफ नामों से जानते हैं, मगर ये अच्छे होते हैं। एक वाकया है जो असली है, शायद आपको इससे समझ आए कि एक्चुअली वो कौन लोग होते हैं। हमारे रिलेटिव्स में एक आंटी इसी कैटेगरी की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, खुदा उनकी मगफिरत करे। वो अक्सर हमारे यहाँ आया करती थी, बट वो बड़ी एक नॉर्मल सी खातून थी। आज से 8 या 9 साल पहले की बात है, जब ये आंटी जौहर में रहा करती थी, तो उस टाइम उनकी किसी रिलेटिव्स की एक छोटी बच्ची
جو 4 یا 5 سال کی تھی کڈنیپ ہو گئی. پولیس کے چکر بھی لگائے مگر آپ کو تو یہاں کی پولیس کے حالات کا معلوم ہے. ان شارٹ وہ بچی نہیں ملی. کافی دن گزر گئے. وہ جو آنٹی ہیں انہوں نے خود میری والدہ کو یہ بات بتائی کہ ایک دن وہ ظہرین کی نماز پڑھ رہی تھیں, پھر ظہرین کی نماز پڑھ کے مصلی پر ہی تھی کہ اچانک وہ ہلکی سی نیند میں چلی گئی اور انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ اس کڈنیپ والی بچی کے گھر کے باہر 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو پورے کالے لباس میں تھیں. ہماری آنٹی جو ہیں وہ پہچان گئی کہ یہ جو ہے یہاں سے کسی کو لینے آئی ہیں. پھر بھی آنٹی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جواب میں کالے کپڑوں میں ملبوس عورتوں نے کہا کہ ہم یہاں سے کچھ لیے بنا نہیں جائیں گے. آنٹی نے کہا کہ کچھ صدقہ وغیرہ لو اور جاؤ یہاں سے, مگر وہ نہیں مانی. اچانک وہ آنٹی نیند سے بیدار ہو گئی اور سمجھ گئی کہ اس بچی کے گھر کسی کی موت ہونے والی ہے. آنٹی عمر رسیدہ تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو اس بچی کے گھر بھیجا کہ جلدی سے کوئی جائے اور صدقہ وغیرہ نکال لے. مگر جب ان کی بیٹی وہاں پہنچی تو خبر ملی کہ اس کڈنیپ ہوئی ہوئی بچی کی لاش ملی ہے. وہ آنٹی ہمارے ہی پاس افسوس کر رہی تھی کہ اس بچی کی ہیلپ نہیں کر سکی. منہاج مجھے یہ معلوم تو نہیں ایسا کیوں ہے. میں نے پوچھ گچھ بھی کی مگر کوئی اوتھینٹک جواب نہیں ملا. لیکن مجھے پرسنلی لگتا ہے شاید یہ لوگ کچھ وچ کرافٹ وغیرہ کر کے یہ طاقت حاصل کرتے ہوں گے. خیر یہ لوگ اب بہت کم ہو گئے ہیں, اب مطلب کہ نہ ہونے کے برابر, اور شاید اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے اور لوگ اب ایجوکیشن کی طرف زیادہ مائل ہو گئے. ون تھنگ آئی فارگاٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. جس طرح یہاں میں نے جس آنٹی کا ذکر کیا اس کے ایک اور ٹائپ ہوتی ہیں, وہ انسانوں کو مار دیتے ہیں. اس ٹائپ کے بھی کچھ ریئل سٹوریز ہیں جو میں اپنی اگلی ای میل میں آپ سے شیئر کروں گی. اوکے چلیں, یہ ایک ای میل کا ریفرنس دے رہی ہیں جو کہ لاسٹ شو میں آئی تھنک ہمیں بھیجی تھی کسی نے ای میل, اور مجھے بھی یاد آ رہی گلگت سے اس ای میل کرنے والے کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ گلگت میں ایک ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو باشو کہتے ہیں, صحیح ہے, اور ان کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں کچھ. وہ یا تو سپر پاورز وہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جنات سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے, یا پھر آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کچھ الہام ہو جاتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ان کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں. خیر جناب, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف. جب تک لوگ کال کر رہے ہیں ہم ایک ای میل پڑھ لیتے ہیں. مناج 2012 کی بات ہے جب میں حسن اسکوائر کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا. یہ وہی ٹائم ہے جب کراچی کے بہت حالات خراب تھے. آئے روز ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں کا دور چل رہا تھا. فسادات عروج پر تھے اور لوگ ڈیلی کی ٹارگٹ کلنگ کا سکور بتا کے حالات اچھے اور برے ہونے کا اندازہ لگاتے تھے.
ہم جس جگہ رہتے تھے وہاں سے بالکل سامنے مکاسا کے فلیٹس تھے، تو یہاں آئے روز فائرنگ تو عام سی بات تھی، اور ہیوی اسلحے کا استعمال بھی ہوا کرتا تھا۔ میں اکثر اپنی نمازیں 13D پھاٹک کے ساتھ بنی غزالی مسجد میں ادا کرتا تھا۔ میں آتا جاتا وہی 13D سگنل والے روڈ سے تھا۔ وہ روڈ رات میں بہت سنسان اور اندھیرے والا ہوتا ہے۔ اکثر اس روڈ پہ فائرنگ، سنیچنگ اور کڈنیپنگ ہوا کرتی تھی۔ مسجد کوئی اور قریب نہ ہونے کی وجہ سے غزالی مسجد ہی جانا پڑتا۔ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھنے اس روڈ سے پیدل جا رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے ایک بلو کلر کی ہائی روف رانگ وے والی سائڈ سے آئی اور رک گئی۔ میں تقریباً سگنل تک پہنچ ہی گیا تھا، اس سے مڑ کے تھوڑا ہی آگے مسجد تھی۔ وہی ہائی روف اگر دور سے آ رہی ہوتی تو میں اس کو رانگ وے آتے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا، مگر وہ ہائی روف تو ان اپارٹمنٹس کے گیٹ سے نکلی تھی جو صدیوں سے بند ہیں۔ جیسے ہی میں نے ہائی روف کو اپنے قریب آتے دیکھا تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میں سمجھا کہ آج تو میں گیا۔ میں تھوڑا سہم گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا شخص نے میری طرف دیکھ کر بولا، آؤ بیٹا، میں تمہیں مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس وقت اس کے منہ سے سخت لہجے میں سننے کی امید کر رہا تھا، مگر جس آرام سے اس نے بولا، میں اس کی شکل گاڑی کی ڈم لائٹ میں دیکھی، مگر وہ کوئی نارمل چہرہ نہیں تھا۔ میں نے آج اس کا چہرہ کالا تھا، اس کی آنکھوں کے ہلکے کا کلر مون وائٹ گرے یعنی کہ گرے کلر کا تھا، اور یہ پوری آنکھیں سفید تھیں۔ میں اس کی شکل دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے ہاتھ نکالتے ہوئے پیچھے کا گیٹ کھولتے ہوئے دوبارہ بولا، بیٹھو۔ میں نے اگلا لمحہ ضائع کرے بغیر اللہ کا نام لے کر دوڑ لگائی اور مسجد کی صف میں جا کر ہی سانس لیا۔ منہاج یہ سب اتنا فریکوینٹ ہوا، فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نہیں نکل رہا تھا میں۔ پھر مجھے مسجد کے خادم نے فلیٹ تک آ کر چھوڑا۔ مجھے اس شخص کی شکل آج بھی یاد ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، مگر مجھے اس بندے کی مسجد ڈراپ کرنے کی پیشکش سمجھ نہیں آئی، جبکہ اتنی قریب ہی مسجد تھی اور گاڑی میں بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کڈنیپنگ کا سین بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کڈنیپنگ کوئی اکیلے نہیں کرتا۔ اللہ جانے کیا چیز تھی، کیا چاہتی تھی۔ مناج، اس واقعے کے بعد میں بہت ڈر گیا اور سہم گیا تھا۔ کئی مہینوں تک میں مسجد نماز پڑھنے نہیں گیا اور والدہ سے بھی زیادہ اصرار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ ہر وقت سیریس تفریح وغیرہ جو دوستوں کے ساتھ کرتا تھا وہ بھی بہت کم کر دی اور ایکٹیویٹیز بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ آج بھی یہی ٹائپ کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے ہیں میرے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک اپنا ایسا واقعہ شیئر کیا۔ وہ روڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ رات کے ٹائم پہ بڑی سناٹے والی جاتی ہے۔ حالانکہ اس روڈ پہ ایک بہت بڑی فرنیچر مارکیٹ ہے، تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو، لیکن جس پیچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پیچ جو ہے بالخصوص سناٹے والا ہے۔ حالانکہ ادھر میکینکس کی بھی دکانیں ہیں، ادھر پیٹرول پمپ بھی ہے، ساتھ میں پارک بھی ہے، ساتھ میں اف آئی ایم ناٹ رانگ ٹریفک پولیس والوں کی ایک چوکی بنی ہوئی ہے، ریلوے پھاٹک ہے، لیکن پھر بھی ادھر اس جگہ پریسائسلی اندھیرا ہوتا ہے۔ اور آپ تو فجر کی بات کر رہے ہیں تو obviously فجر کے ٹائم پہ تو ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ خیر جناب، میں آج آپ سے اپنی کمپنی کا انسیڈنٹ شیئر کروں گا۔ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا ہوں جو کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کمپنی کے ہیڈ آفس
جو کہ کمپنی کے اندر ہی موجود ہے، وہاں ایک امپلائی کا 6 بجے آف ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسی طرح 6 بجے سب چلے گئے اور ہیڈ آفس میں ایک ٹی بوائے، ایک فوٹو کاپی کرنے والا اور ایک HR کا دوست اوور ٹائم پہ رکے ہوئے تھے۔ جب اوور ٹائم پہ کام کرنے کے بعد ہم سب نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو میں اور ٹی بوائے سپلائی چین ڈپارٹمنٹ کے گیٹ لاک چیک کرنے گئے جو ہیڈ آفس میں ہی تھا۔ ہم 2 بندے تھے۔ ہم نے جیسے ہی لائٹس آف کی تو وہاں ایک کوریڈور ہے جس کو دیکھ کے ویسے ہی خوف آ رہا تھا۔ وہاں ایک سایہ نظر آیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگنور کر دیا۔ ہم اندر گئے تو پہلے ایک ٹیبل سے سٹیپلر گرا جو ٹی بوائے نے اٹھا کے واپس اوپر رکھ دیا۔ ہم جب پیچھے واپس جانے لگے تو وہاں فوٹو کاپی مشین خود بخود آن ہو گئی اور گرین لائٹ ہر طرف پھیل گئی جو فوٹو کاپی مشین میں ہوتی ہے۔ ہم ڈر گئے، باہر بھاگے تو ایسی آواز آئی جیسے کوئی ٹیبل گلاس پہ زور سے ہاتھ مار رہا ہو۔ ہم وہاں سے باہر بھاگے اور ہیڈ آفس سے باہر آ گئے۔ وہ گرین لائٹ پھر بند ہو گئی۔ سیکیورٹی گارڈ کو بتایا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں اب، لیکن پتہ نہیں وہ سب کیا تھا۔ پیر حماد ہیں جنہوں نے یہ اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ خیر، ایک اور ای میل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہیلو منہاج، آئی ایم راہیل مصطفیٰ فرام کراچی۔ In 2012 I was working in a call center. میری آفٹرنون 3 بجے سے رات 12 بجے کی شفٹ چل رہی تھی۔ اس دن مجھے سیلری لینی تھی۔ سپروائزر نے کہا کچھ دیر ویٹ کر لو، اگر آج ہی لے کے جانی ہے تو میں اور 2 لڑکے ویٹ کرتے رہے۔ ہمیں سیلری ملی تقریباً رات کے 2:30 بجے۔ پھر ہم باہر نکلے اور تھوڑی سی دیر سگریٹ وغیرہ پی کے گھر کی طرف نکلے۔ ایک بوائے کلفٹن میں رہتا تھا تو وہ راستے سے ہی دوسری طرف ہو گیا اور میں اور دوسرا لڑکا ہم شارع فیصل سے گلستان جوہر کی طرف جا رہے تھے۔ بہت سلو باتیں کرتے ہوئے محمد علی سوسائٹی کا جو کٹ آتا ہے اس کے فوراً بعد ایک پیڈسٹرین برج ہے، اس کے پاس اچانک ایک خواجہ سرا سامنے ہی کھڑا تھا۔ ہم لوگ لیفٹ سائڈ پہ چلا رہے تھے بہت سلو، اس کی وجہ سے مجھے بائک آلموسٹ روکنی ہی پڑی۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور ٹرسٹ بھی منہاج، رات کے 3-3:30 کے درمیان کا وقت، پورے روڈ پہ سناٹا۔ اس کو وہاں اکیلا دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہے، جانے دو، چینج نہیں ہے۔ اس نے صرف میری طرف ایک ایول اسمائل کر کے دیکھا بس، اور اس کی آنکھیں بہت گندی تھیں۔ مجھے ڈر لگا۔ میں نے ہینڈل ٹرن بھی کیا بٹ وہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا یار جانے دو ہمیں۔ میرا دوست سلو آگے چلا گیا یہ سوچ کے کہ وہ ہٹ جائے گا، لیکن میں نے پھر غصے میں اور کنفیوژن میں ایسے ہی ایکسیلریٹ کی بائک کہ تب شاید یہ ہٹ جائے، لیکن میری بائک انچ بھی نہیں ہلی۔ اس نے صرف ہینڈل پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس 125 تھی اور تب میرے پسینے نکل گئے خوف سے۔ میں نے بائک پیچھے کی اور فوراً آگے بھگائی اور میں نے بہت تیز بائک چلائی۔ I was in 4th gear with top speed، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا he was running towards me، اور وہ آلموسٹ بہت قریب تھا، جیسے بس یہ اب مجھے پکڑ لے گا۔ اس وقت سپیڈ تقریباً 90 یا 100 پہ تھی۔ آپ یقین کریں مجھے لکھتے ہوئے یہ وہ سب یاد آ گیا اور میں اب بھی بہت ڈر گیا ہوں منہاج۔ پھر میں نے ڈائریکٹ جوہر چورنگی آ کے سانس لیا اور میں گھر آیا تو 2 ہفتے تک میں بہت بیمار رہا۔ اس وقت اتنا ڈر گیا تھا کہ دوست کو بھی نہیں دیکھا میں نے۔ کہیں راستے میں اسے گھر آ کے سب بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا اور پھر میں نے وہ کال سینٹر ہی چھوڑ دیا۔ چلیں راہیل، بہت بہت شکریہ۔ راہیل نے جس جگہ کا ذکر کیا اس سے تو ابھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں بھی گزروں گا۔ چلیں خیر بڑھتے ای میل کی طرف۔ عبد المعیز جنہوں نے اپنے
ایک ای میل بھیجی اور کہتے ہیں ہائے منہاج، میرا نام عبد المعیز ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. یہ واقعہ تقریباً 10 سال پرانا ہے جب میرے ابو اور چاچو ساتھ رہتے تھے. ہوا کچھ یوں کہ میرے ابو اور چاچو ایک مہندی کی تقریب سے واپس آئے. ایز یوزول چاچی نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور خوشبو بھی لگی ہوئی تھی. ہمارے خاندان کے بزرگ اکثر کہا کرتے تھے کہ پیلا جوڑا، خوشبو اور بال کھلا رکھنا ایک ساتھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن خیر کیونکہ مہندی کا ایونٹ تھا اس لیے اگنور کیا. واپسی پہ چاچی روم میں چینج کرنے گئیں اور روم لاک کر دیا اور چاچو باہر لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ روم میں ایک کھڑکی تھی جو صحن کا منظر دکھاتی تھی. خیر تھوڑی دیر بعد روم کا دروازہ کھلا اور چاچی بغیر چینج کرے باہر نکل گئی، جس پر چاچو کو غصہ بھی آیا کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر کے بھی چینج نہیں کیا. خیر چاچو نے پوچھا چاچی سے کہ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا، لیکن چاچی نے اگنور کیا اور صحن کی طرف چل پڑی. چاچو نے دوبارہ پوچھا لیکن چاچی نے پھر اگنور کیا. تیسری بار ڈانٹ کر پوچھا، پھر چاچی نے اگنور کیا اور صحن کی طرف جانے لگی. خیر چاچو پریشان ہوئے، چاچی کی رستے میں جانے لگے اور چاچی کو پکڑا تو چاچی نے زور سے ہاتھ چھڑا لیا اور جان سے چاچو کو دھکا دیا. چاچی کی ان حرکتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں. پھر چاچی نے امی اور ابو کو بھی دھکا دیا اور صحن کی طرف تک جانے لگی. خیر پھر چاچو نے زور سے پکڑ کر چاچی کو تھپڑ لگایا اور امی نے قرآن پاک زور سے پڑھنا شروع کر دیا. خیر چاچی کو جب ہوش آیا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ صحن میں ایک بندر کی شکل کا آدمی اپنی طرف بلا رہا تھا اور میں خود بخود اس کی طرف جا رہی تھی. اس کے بعد ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور 3-4 سال پیرالائزڈ رہی، لیکن اب سب بہتر ہے. اوکے، ایک بڑی امپورٹنٹ، ایک بہت ہی دنیا کی سب سے امپورٹنٹ ترین چیز پہ مجھے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا، کوئی آپ کی بات سے اختلاف رکھ رہا ہے، ہمارے ہاں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے تھپڑ، رکھ کے تھپڑ مار دو. بھائی میرے، اگر فار ایگزامپل ایک سیکنڈ کے لیے میں سوچ لیتا ہوں کہ یہ چاچا چاچی کے بیچ میں مسئلہ تھا اور چاچی کے اوپر جن آ گیا تھا یا ہیپنوٹائز ہو گئی تھیں، تو وہ تھپڑ مارنے سے صحیح ہو گئی؟ نہیں. یا فار ایگزامپل فار دیٹ میٹر کسی بچے کو آپ نے سکھانے تو آپ تھپڑ نہیں مارتے نہیں ہیں. کسی بھی چیز کا علاج مارنا نہیں ہے. ایسے کئی سارے پیر فقیر جھوٹے ڈرامے فراڈیے آپ نے اکثر ٹی وی پروگرامز میں دیکھے ہوں گے، جو بیچارے عورتیں بچے یہ سمجھ کے ان کے پاس جاتی ہیں کہ یہ ہمارا علاج کر دے گا، اور وہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کرتا ہے. وہ بیچاری جو بھی بچہ عورت ہوگی وہ اس درد کی وجہ سے ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں میں صحیح ہو گئی، مجھے جانے دو بھائی، معاف کر دو. اور ویسے بھی مارتا کون ہے؟ دوسری ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو میں آج ریز کرنا چاہ رہا ہوں، کوشچن جو مجھے اس کا جواب کوئی دے دے تو اچھا ہے. بھائی شادیوں میں تو ہر کوئی گئے، ہم بھی گئے ہیں، ہماری بہنیں بھی گئی ہیں، ہماری بیگم بھی گئی ہے، ہماری والدہ بھی گئی ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. پرفیوم انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پیلے جوڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، لال جوڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، بال ان کے کھلے ہوتے ہیں. یہ مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ جب لوگ اور میں ہم جا رہے تھے اور شادی سے واپس آ رہے تھے اور ان پہ جن چڑھ گیا. مطلب یہ جن ہے یا بجلی کا بل ہے جو اچانک سے آ جاتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ مجھے ساری یہ والی باتیں جو ہے نا ذرا تھوڑی سی ڈوبیس لگتی ہیں. جہاں بہت سارے لوگ اپنے سچے واقعات بتا رہے ہوتے ہیں
وہاں پہ کچھ سنی سنائی پکی بکائی کہانیاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. جیسے فرض کریں آپ کی گلی میں ایک گھر 2 سال سے خالی ہے. مجھے گارنٹیڈ ہے کہ محلے کے کسی ایک شخص نے اس کے اندر جن چڑیل بچہ دیکھ لیا ہوگا اور اب تک وہ محلے میں آصف زدہ والا گھر مشہور ہو گیا ہوگا. حالانکہ اس کی حقیقت بالکل اپوزٹ ہے. گھر بند ہونا، اندھیرے میں ہونا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جنات ہوں گے. ہاں صحیح ہے کہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں ہوپ ہوتی ہے، وہاں لائٹ ہوتی ہے، وہاں کرن ہوتی ہے. جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں آٹومیٹکلی سنسان، خاموشی، خوف. لیکن یہ سب ہم انسانوں نے ود ایئرز یہ بنایا ہے اپنے دماغوں میں. اگر جو بچہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے اس کو آپ بولنا شروع کر دیں کہ اندھیرا اچھا ہوتا ہے، روشنی بری ہوتی ہے، تو وہ اس آئیڈیا کے ساتھ بڑا ہوگا کہ اس کو اندھیرا اچھا لگے گا. یعنی کہ وہ اندھیرے میں جب جائے گا تو اس کو ڈر نہیں لگے گا اور روشنی میں ڈر لگے گا. خیر، ایک اور ای میل آئی ہے ہمارے پاس، اس کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ایک انڈین پیرانارمل انویسٹیگیٹر جس کی موت پراسرار انداز میں ہو گئی تھی. گورو کا کہنا تھا کہ وہ ایک کمرشل پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے امریکہ میں تھا، جہاں وہ ایک اپارٹمنٹ میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. انہیں اس اپارٹمنٹ میں کبھی کبھی کچھ آوازیں سننے کو ملتی تھیں جن کا کوئی سورس سمجھ نہیں آ رہا تھا. گورو کا کہنا تھا کہ کئی بار اس نے اپنے اپارٹمنٹ میں ایک بچی کو دیکھا ہے. ان سب واقعات کے بعد گورو نے امریکہ سے پیرانارمل انویسٹیگیشن کے چند کورسز کیے اور پھر امریکہ میں ہی 2 سال تک تجربہ حاصل کیا. اس نے انڈیا واپس آ کر انڈیا کی پہلی پیرانارمل سوسائٹی بنائی. یہاں سے اسے مزید شہرت ملی. وہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت رکھنے لگا. وہ کئی ایک میں ہی 2 سال تک تجربہ شہرت رکھنے لگا. وہ کئی ایک ٹی وی شوز میں بھی کام کرتا تھا. اس کے علاوہ وہ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز پر لیکچرز بھی دیا کرتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں 6000 سے زیادہ جگہوں کو انویسٹیگیٹ کیا تھا. اس کی لائف بہت اچھی چل رہی تھی. اس نے شادی کی، ممبئی میں رہائش پذیر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ بھی مخلص رہا. ایک رات وہ ممبئی کے ایک ہانٹڈ گھر کو انویسٹیگیٹ کر کے 1 بجے کے بعد گھر آیا، جہاں اس کی بیوی سے ہلکی سی جھڑپ ہوئی جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے. اگلی صبح گورو نارمل طریقے سے اٹھا، اپنے لیپ ٹاپ پر اپنی ای میلز دیکھی، ان کا جواب دیا اور واش روم میں نہانے چلا گیا. کافی دیر تک وہ باہر نہیں نکلا، لیکن پھر اچانک اس کی بیوی اور والد کو اس کے باتھ روم سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. انہوں نے دوڑ کر باتھ روم کے باہر اسے آوازیں دی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر دروازہ کھول کر اندر جانے پر انہیں گورو فرش پر الٹا پڑا ملا. اسے اٹھا کر ہسپتال لے جانے پر اسے مردہ ڈکلیئر کیا گیا. اس کی گردن کے گرد ایک کالا نشان بنا ہوا تھا جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ گلے پر دباؤ کی وجہ سے سانس بند ہو گیا تھا. پولیس نے اپنے طور پر چھان بین کرنے پر اسے خودکشی کہہ کر کیس بند کر دیا، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کوئی نہیں جانتا. چند ایک سوال جو آج بھی جواب طلب ہیں. اگر یہ خودکشی تھی تو رسی کیوں برآمد نہ ہو سکی، اور باتھ روم میں ایسی کون سی جگہ تھی جہاں اس نے لٹک کر جان دے دی. لیکن دوسری طرف
اس کے والد اور بیوی کا کہنا ہے کہ گورو نے انہیں بتایا تھا کہ کچھ دنوں سے ایک نیگیٹو فورس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. اس کے علاوہ اس نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ڈیمن کسی انسان کو قتل کرتا ہے اس کا سانس روکتا ہے، جس سے اس کے گلے میں کالا سرکل بن جاتا ہے، اور ہر بری قسمت گورو خود بھی ایسی پراسرار موت کا شکار ہوا. یہ ایک انڈین انویسٹیگیٹر تھا گورو تیواری. بہت ایک امپورٹنٹ کیس ہے انڈیا کا. جیسے آج کل سشانت سنگھ راجپوت کا بہت ایک ویو بن گئی ہے، ایکچولی ویو سے بھی بڑی چیز بن گئی ہے پوری دنیا میں. اب اس کے افیکٹ نظر آئیں گے، پاکستان میں بھی نظر آئیں گے. پاکستان میں بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں نیپوٹزم اس پہ. تو یہ اس شخص کے اوپر، گورو تیواری کے اوپر بھی اس طرح کا بڑا ایک بیک لیش آیا تھا، اور اس کے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ سی بی آئی نے انکوائری کی تھی. تو بنانے پہ آئے تو ہر کسی کی موت پہ کوئی نہ کوئی واقعہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک بیماری جو کہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کا نام ہے ڈپریشن. تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ پاسبلٹی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایسے بھی کئی سارے واقعات ہیں اس دنیا میں جہاں پہ ایسی پراسرار اموات ہوئی ہیں جس کی سائنٹیفک لاجیکل کوئی ایکسپلینیشن، کوئی ریزن نہیں ملی. چلو جناب، بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ ای میل کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے شو کا اختتام کریں گے. ویسے ہی شو ختم ہو چکا ہے، if I'm not wrong ہمارے نیکسٹ آر جے آ چکے ہیں کہ نہیں. خیر، السلام علیکم منہاج. My name is Amir and I really want to say that your program is really good، اور میں کافی عرصے سے یہ سنتا آ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کچھ واقعات شیئر کیے ہیں. آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں، اتفاق سے وہ واقعہ ہمارے کرایہ دار نے کل ہی مجھے سنایا تھا. ان کا نام انور ہے. اتفاق سے کسی بات پر کوئی بات نکلی تو انہوں نے اپنی زبانی مجھے بتایا کہ جب وہ لوگ پی آئی بی میں رہتے تھے، اور یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، مے بی 1980s کی. بقول ان کے ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہاں بیری کے بہت ہی گھنے 2 درخت تھے، اور انور بھائی اسی صحن میں سوتے تھے جس میں وہ بیری کا درخت تھا. ان کی عادت تھی کہ وہ رفع حاجت کے لیے اپنا لوٹا پانی سے بھر کر اور اس کو دھر کر اپنی چارپائی پہ کے نیچے رکھتے تھے. کہنے لگے کہ عامر یقین کرو، ایک دن مجھے کچھ حاجت پیش آئی تو میں نے انہی بیری کے درخت کے جاڑ کے پاس فراغت حاصل کی اور آ کر بستر پر لے لیا. پھر بتانے لگے کہ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے سرانے کھڑا ہوا ہے. میں نے جب غور کیا تو واقعی کوئی کھڑا ہوا تھا. میں اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس نے مجھ سے باقاعدہ بات کی. کہنے لگا، ہم اس درخت پر اوپر ہی رہتے ہیں، تم نے یہ جو حرکت کی ہے صحیح نہیں کی، آئندہ نہ کرنا. کہنے لگے میری تو بالکل ہی ہوا خشک ہو گئی. میں نے اگلے دن وہاں کی صفائی کی اور آئندہ کسی بھی چیز سے باز رہا. اس بات کو تقریباً 1 سال گزر گیا اور میں اس بات کو بھول گیا، اور پھر میں نے وہی حرکت کی. پھر وہ حرکت کرنے کے بعد میں بستر پر لیٹا. تھوڑی دیر بعد ہی اسی شخص کا ہیولا کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم کو منع کیا تھا نا، ہم اوپر رہتے ہیں. جیسے تم نے پہلے اس جگہ کو صاف کیا تھا، پھر اس جگہ کو صاف کرو، اور آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کرنا ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں.
بقول انور بھائی کے انہوں نے کافی عرصے کے بعد جہاں وہ درخت تھے وہاں فرش بنوایا تھا، تو انہوں نے کسی مولانا سے اس کا ذکر کیا، جنہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ تعویذ وہاں ٹانگ دو اور بولنا کہ اگر یہاں کوئی ہے تو ظاہر ہو، 2 تالی کی صورت میں آواز آئے گی۔ انور بھائی کے بقول وہاں سے کوئی آواز نہ آئی تو مولانا صاحب نے بتایا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، ہم نے وہ درخت کٹوا دیا۔ تھینکس الاٹ، آئندہ کوئی اچھا سا واقعہ اور شیئر کریں گے، اللہ نگہبان۔ خیر جناب، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ای میلز بھیجی، کالز کی، SMS کیے، تھینک یو سو مچ۔ شو کے شروعات میں ایک میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، جاتے جاتے ایک اور واقعہ ہے جو اسلام آباد کے ایک دفتر کا ہے۔ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو یونیورسٹی سے نکلے ہوتے ہیں، نئے نئے گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف ایک خوشی ہوتی ہے، جاب ملنا نہیں، جاب میں پروگریشن۔ اسی طرح ایک گریجویٹ کو جاب ملی، نئی نئی جاب تھی، انتھوزیاسٹک تھا۔ اس آفس میں اس کے علاوہ 10-12 اور لوگ بھی تھے جو مختلف شفٹس میں کام کرتے تھے۔ اس کا کام چونکہ اکاؤنٹس کا تھا تو یہ دیر رات تک بیٹھتا تھا۔ اس آفس کی عجیب بات یہ تھی کہ جس دن سے یہ آفس آیا تھا اس دن سے لے کے ٹل ڈیٹ اس نے اپنے باس کو فزیکلی نہیں دیکھا تھا، بس سنا تھا کہ باس ایسے ہیں، باس ویسے ہیں، لیکن باس آفس نہیں آتے تھے۔ کہتے ایک رات کو میری لیٹ نائٹ ڈیوٹی تھی، میں اکاؤنٹس کا کام کر رہا تھا، میرے ساتھ 3-4 اور کولیگز تھے، ان کی چھٹی ہو گئی، انہوں نے اپنی ٹیکسی منگوائی اور وہ چل دیے۔ کہتے ہیں میں اکیلے آفس میں تھا تو مجھے زیادہ ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ابھی میرے دوست وغیرہ نیچے ہی پہنچے تھے کہ ایک دوست کی کال آئی میرے پاس، کہتے ہیں کہ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار پارکنگ ایریا میں تمہارا ویٹ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں تو میں تو ابھی دفتر میں رہوں گا رات بھر 12-1 بجے تک، میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کہہ رہے ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے بالکل تمہاری گاڑی کے برابر میں۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، فکر نہیں کرو۔ یہ کہہ کے وہ دوست اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ یہ صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو واقعی ان کی گاڑی کے برابر میں ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کا مجھے سلوٹ نظر آیا کیونکہ نیچے روڈ پہ اندھیرا تھا، لیکن یہ مجھے بات کنفرم پتا ہے کہ وہ لڑکا سگریٹ پی رہا تھا جو بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ خیر وہ کہتا ہے میں اپنے کام میں بزی ہو گیا، بزی ہوتے ہوتے مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میرا فون بند ہو چکا ہے۔ فون کی طرف دیکھا تو آٹومیٹک بالکل بند ہو چکا تھا، تو گاڑی میں چارجر تھا۔ کہتا ہے میں نیچے گیا ڈرتے ڈراتے کہ پتہ نہیں یہ گاڑی والا کون ہے، کیا ہے، اور اپنی گاڑی میں بھی اب میں جا رہا ہوں تو دیکھا کہ یہی گاڑی میری گاڑی کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے۔ کہتا ہے ابھی میں پہنچا ہی تھا کہ اس گاڑی میں میں نے جھانک کے دیکھا تو وہ گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑی کے باہر ہی 5-6 سگریٹس کے بٹس پڑے ہوئے تھے، جس سے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی بہت دیر سے کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ خیر وہ اپنی گاڑی میں گیا، اس نے چارجر نکالا اور واپس ہارڈلی کتنی دیر لگی ہوگی یہ سب کام، 4 منٹ 5 منٹ، اور واپس اپنے دفتر آیا۔ جیسے دفتر آیا تو اس نے اپنے باس کا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا۔ اس کو لگا کہ شاید باس آیا ہے آج۔ باہر جاتا ہے
دروازہ کھولتا ہے باس کے کمرے کا, جھانکتا ہے تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ باس کی جو چیئر تھی, جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے دیکھا تھا, جو ٹیبل کے پیچھے تھی, اب وہ ٹیبل سے دور ہے, اور ٹیبل پہ ایک باکس رکھا ہوا تھا جو اسی نے تھوڑی دیر پہلے آ کے رکھا تھا کہ باس کا کوئی باکس آیا ہوا ہے, آپ پارسل رکھ دیتے ہیں. کہتے وہ پارسل کھلا ہوا اور اس کے اندر سے چیزیں غائب. کہتے یہ سارے واقعات 3-4 منٹ کے اندر اندر ہوئے, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اگر کوئی ہے بھی تو اسی آفس کے اندر ابھی موجود ہے. پلٹ کے دیکھا تو چاروں طرف اندھیرا تھا, صرف اپنے کیبن کی لائٹ جلی ہوئی تھی ان کے. تو کہتے میں نے غور سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, باقی ساری چیزیں نارمل لگ رہی تھی. کہتے میں سمجھا شاید باس آیا ہوگا یا فلانا ڈھمکانا کچھ بھی. خیر اپنے ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا وہ. اب وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہے تو کہتا ہے میرے لیفٹ سائڈ پہ اسٹور روم کا دروازہ تھا. کہتا ہے وہاں سے ناک کرنے کی آواز آنا شروع ہوتی ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. کہتا ہے میں اٹھ کے جا کے چیک کرتا ہوں, کیونکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ دروازہ بغیر چابی کے کھل نہیں سکتا تھا, اور وہ چابی ایک میرے پاس تھی, ایک HR والے کے پاس تھی. کہتا میں نے چابی لگا کے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں. کہتے یہ دروازہ پلٹ کے میں جیسے ہی نکلا ہوں تو میرا کام ختم ہو چکا تھا. کہتے میں نے اپنا بیگ پیک کیا. اب میں کہہ رہا میں بیگ پیک کر رہا ہوں, مجھے سائڈ کے ویژن سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز گزر رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے. خیر سامان پیک کر کے لائٹس آف کر کے وہ بند کر کے اپنا دفتر گاڑی کی طرف جاتا ہے. گاڑی میں بیٹھتا ہے, گاڑی سٹارٹ کرتا ہے, اور ایسے ہی 1 سیکنڈ کے لیے دفتر پہ نظر دوڑاتا ہے تو ایک سایہ اس کو اپنے آفس میں نظر آتا ہے. ڈر کی بات یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹلی اس لڑکے کو دیکھ رہا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ شخص کون ہے. گاڑی بند کرتا ہے, اپنے اس دوست کو کال کرتا ہے کہ ہمارے آفس میں کوئی اس طرح کا شخص ہے. وہ کہتا ہے نہیں, ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے. فون بند کر کے جیسی پھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا ہوتا ہے. نیکسٹ ڈے جب اپنے آفس دوبارہ آتا ہے تو چوکیدار سے, HR سے, لوگوں سے یہ سارا معاملہ ڈسکس کیا جاتا ہے. CCTV فوٹیج نکالی جاتی ہے جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن نہ تو اس کے اندر ناک کرنے کی آواز آ رہی ہے, حالانکہ یہ جا کے دروازہ کھولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, نہ وہ شخص نظر آیا. کون تھا وہ اور کیا حقیقت تھی, کسی کو کوئی علم نہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے ابھی آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے, اندھیرے میں, خاموشی میں, یہ سمجھ کے کہ یہ سکون ہے آپ کے لیے. شاید آپ کی غلط فہمی ہے. ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ ابھی آپ موجود ہوں آپ اکیلے نہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی اور مخلوق بھی موجود ہو جو آپ کو تو دیکھ سکتی ہے پر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.